ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار اپریل کی 13 اور شوال کی 24 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر لداخ ونے کمار سکسینہ ان دنوں ضلع کرگل کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے اہم ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا اور کئی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا. تفصیلات کے مطابق اپنے دورے کے تیسرے روز ایل جی نے زوجلا پاس کے ایسٹرن پورٹل کا دورہ کیا اور زیر تعمیر زوجلا ٹنل کے کام کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے متعلقہ ایجنسی کے ذمہ داران سے بات چیت کرتے ہوئے کام کی رفتار اور معیار پر اطمینان کا اظہار کیا. بعد ازاں انہوں نے دراس میں واقع دراس وار میموریل جا کر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. اس سے قبل لیفٹیننٹ گورنر نے امرت 2.0 اسکیم کے تحت گل خاتون پارک اور شیر باغ پارک کی تعمیر و تزئین کے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا. دونوں پارکس تقریباً 2.98 کروڑ روپے کی لاگت سے 18 ماہ میں مکمل کیے جائیں گے، جہاں جدید سہولیات، بچوں کے کھیل کے میدان، واکنگ ٹریک، روشنی اور دیگر بنیادی انتظامات فراہم کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ان منصوبوں سے نہ صرف عوام کو تفریحی سہولیات میسر آئیں گی بلکہ سیاحت کو بھی فروغ ملے گا. اسی دوران انہوں نے گربتھنگ کرگل میں رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کمپلیکس، ڈسٹرکٹ ریسورس سینٹر اور کو ورکنگ اسپیس کا افتتاح بھی کیا، جس سے دیہی ترقی اور انتظامی نظام کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی. دورے کے پہلے دن ایل جی نے آرین ویلی کے درچکس میں اپریکاٹ بلاسم فیسٹیول کا افتتاح کیا اور علاقے کی قدرتی خوبصورتی، ثقافتی ورثہ اور عوامی لوگوں کے مہمان نوازی کو سراہا. بین اثناء جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کی جانب سے لیفٹیننٹ گورنر کا شاندار استقبال کیا گیا. اس موقع پر چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخوند، رکن پارلیمنٹ لداخ محمد حنیفہ جان، چیف سیکرٹری لداخ آشیش کندرا سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے. تقریب کے دوران جمعیت العلماء اثنا عشریہ کے صدر شیخ ناظر المہدی محمدی نے لیفٹیننٹ گورنر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ضلع کرگل کے اہم عوامی مطالبات پیش کیے، جبکہ اس موقع پر عوام کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. اپریکاٹ بلاسم فیسٹیول 2026 کے سلسلے میں محکمہ سیاحت کرگل کی جانب سے کرکچو، چھانی گونڈ، ہرداس، ہندرمان، کھرل اور شلکچ سمیت خوبانی کے دلکش علاقوں میں مختلف ثقافتی اور سیاحتی سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملکی و غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. خوبانی کے کھلے باغات کے دلکش مناظر کے درمیان سیاحوں کو گائیڈڈ ولیج واک، ہیریٹیج ٹریلز اور سائیکلنگ جیسی سرگرمیوں میں شامل کیا گیا، جبکہ ہینڈلوم، دستکاری اور خوبانی سے تیار مقامی مصنوعات کے اسٹالز بھی توجہ کا مرکز رہے. مقامی بزرگوں کی کہانی گوئی نشستوں نے سیاحوں کو علاقے کی تاریخ اور ثقافت سے روشناس کرایا. فیسٹیول کے دوران نیچر واک اور مختصر ٹریکنگ، دریا کنارے تفریحی سرگرمیاں، روایتی کھانوں کی نمائش اور خوبانی سے بنی اشیاء کے ذائقے بھی پیش کیے گئے. اس کے علاوہ سیاحوں کو ہرکا بہادر وار میموریل، پیٹروگلیف سائٹ، سنگم اور ہندرمان ہیریٹیج ولیج جیسے اہم مقامات کا دورہ بھی کرایا گیا. تقریب کے دوران ڈائریکٹر ٹورزم لداخ سرنگ پلدن اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹورزم کرگل محمد علی ٹاک نے سیاحوں اور ٹریول اسٹیک ہولڈرز سے بات چیت کرتے ہوئے کرگل کو ایک منفرد باہری سیاحتی مقام کے طور پر فروغ دینے پر زور دیا. فیسٹیول میں شریک سیاحوں نے خوبانی کے پھولوں کی دلکش خوبصورتی اور مقامی لوگوں کے مہمان نوازی کو خوب سراہا، جبکہ منتظمین نے سیاحت کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کرنے والوں کو اعزاز سے نوازا گیا. ضلع کرگل کا معروف گاؤں شلکچ اپنی زرخیز زمین اور خصوصاً خوبانی کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے، تاہم گزشتہ چند برسوں سے علاقے کے باشندے بنیادی مسائل سے دوچار رہے ہیں. ذرائع کے مطابق بیارو حکام کی مبینہ غفلت کے باعث
گاؤں کے اہم آبپاشی نہر جو دریائے سرو سے پانی حاصل کرتی ہے، قومی شاہراہ کی توسیع اور دریا پر پل کی تعمیر کے دوران شدید متاثر ہوئی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ نہر کی خرابی کے سبب کھیتوں اور میوہ درختوں کو پانی کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے، جس سے زرعی پیداوار کو نقصان پہنچنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ اس سلسلے میں شیلچر کے باشندوں کے وفد نے حال ہی میں لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کریل کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون سے ملاقات کر کے مسئلے کی سنگینی سے آگاہ کیا۔ سی سی نے معاملے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ محکموں کے افسران کو مسئلہ جلد از جلد حل کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے بیارو حکام کو بھی تاکید کی کہ نہر کے نچلے حصے میں جمع بڑے پتھروں اور ملبے کو فوری طور پر ہٹایا جائے تاکہ آبپاشی کی نظام بحال ہو سکے اور کسانوں کو مزید نقصان سے بچا جا سکے۔ اس موقع پر وفد کے ہمراہ علاقے کے کونسلر حاجی عباس بھی موجود تھے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ کشمیر کے 3 یونیورسٹیوں نے امریکہ کی ایک غیر سرکاری تنظیم کے ساتھ اس وقت اپنے معاہدے ختم کر دیے جب خفیہ ایجنسیز نے اس کی سرگرمیوں پر اعتراض ظاہر کیا۔ کشمیر کیئر فاؤنڈیشن، جس کا ہیڈ کوارٹر امریکہ کے شہر اٹلانٹا میں ہے، جو ایک غیر منافع بخش، غیر مذہبی اور غیر سیاسی تنظیم کے طور پر رجسٹرڈ ہے، نے 2025 میں کشمیر یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے تھے۔ یہ معاہدے تنظیم کے قیام کے 1 سال بعد کیے گئے تھے۔ میڈیا کے مطابق 3 یونیورسٹیوں نے الگ الگ سرکاری خطوط کے ذریعے KCF کو ان معاہدوں کی منسوخی کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے۔ کشمیر یونیورسٹی میں دسمبر 2025 میں ہونے والا مشترکہ معاہدہ تعلیمی سرگرمیوں جیسے ورکشاپ، سیمینارز اور دیگر علمی پروگراموں کو فروغ دینے کے لیے تھا، خاص طور پر سائنس، ٹیکنالوجی، ہیومینٹیرینس اور متعلقہ شعبوں میں۔ تاہم یونیورسٹی کی جانب سے فاؤنڈیشن کے صدر کو بھیجے گئے خط میں کہا گیا کہ اس معاہدے کو جاری رکھنا ادارے کے وسیع تر مفاد میں نہیں ہے۔ اسی طرح اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے معاہدے کو ختم کرنے کے لیے فورس میجر کی شق کا استعمال کیا۔ یونیورسٹی کے مطابق اس معاہدے کے تحت کسی بھی فریق پر کوئی مالی، معاہداتی یا دیگر ذمہ داری عائد نہیں ہوئی اور اس خط کو باضابطہ منسوخ کا نوٹس سمجھا جائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج نے واضح کیا ہے کہ اگر اس کی کسی بندرگاہ کو خطرہ لاحق ہوا تو خلیج فارس اور بحر عمان کی کوئی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ خطے میں کشیدگی پیش نظر ایرانی فوج نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کی کارروائی پورے علاقائی امن کو متاثر کرے گی۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے پیر کو بتایا کہ ان 2 اسٹریٹجک آبی راستوں میں سیکورٹی کو اجتماعی نوعیت کا مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ سیکورٹی یا تو تمام فریقوں کے لیے یکساں ہوگی یا کسی کے لیے نہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایرانی مسلح افواج ملکی خود مختاری کے تحفظ کو اپنا قانونی اور فطری فرض سمجھتی ہیں اور سرحدی پانیوں میں ایران کے خود مختاری کے استعمال پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ذوالفقاری نے مزید کہا کہ ایرانی سمندری حدود میں بحری تحفظ کا سلسلہ مستقل اور فیصلہ کن انداز میں جاری رہے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ دشمن افواج سے تعلق رکھنے والے کسی بھی جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں ایرانی سمندری تنصیبات کو ممکنہ خطرات سے متعلق ادعاءات گردش کر رہی تھیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایران کا یہ موقف علاقائی طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کی ایک اسٹریٹجک وارننگ ہے۔ یہ تب تک کی خبر ہے، اس کے ساتھ مجھے میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔